بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوگا۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آج صبح سے عجیب عجیب سی خبریں چل رہی تھیں، کچھ سیاستدانوں کی طرف سے اور کچھ ایک جو یو ایس امبیسڈر کا ٹور ہوا ہے پشاور کا اور طورخم کا، یہاں پر ڈونلڈ بلوم جو سفیر ہیں امریکہ کے، وہ گئے ہیں اور ان کو ایک وہاں بریفنگ دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ ہی وہ علاقہ ان کو دکھایا گیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے۔ میرا خیال ہے کوئی باڑ وغیرہ بھی دکھائی ہوگی ان کو کہ کہاں سے ہماری باڑ لگی ہوئی ہے۔ تو اس کو لے کر بہت سے لوگوں نے اس پہ بات چیت کی ہے۔ کچھ سابقہ حکومت کے نمائندے تھے جنہوں نے اس کو کہا کہ جی وہ کیوں گئے وہاں پر، اور ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، شاید کوئی سینسیٹیو علاقہ تھا جو ان کو دکھایا گیا۔ پہلی بات تو وہاں پر کوئی سینسیٹیو ایسا علاقہ نہیں ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ امریکی سفیر وہاں پر گیا ہے، لیکن تصویریں جو ہیں وہ پہلی دفعہ سامنے آئی ہیں ان کی۔ یہ ایک بڑا خیبر پاس جو ہے ایک تاریخی علاقہ ہے، اور جب بھی کوئی ہمارے باہر کے مہمان آتے ہیں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں جائیں۔ ماضی میں مارگریٹ تھیچر کا وزٹ وہاں پر ہوا، اور ماضی کے اندر ہی پرنسس ڈائنا کو بھی ایک دفعہ وہاں میرا خیال ہے چکر لگا ان کا وہاں پر، اور ایوب خان کے زمانے میں میرے خیال میں کہ کوئین کا بھی شاید ایک مرتبہ وہاں کا چکر لگا تھا۔ خیبر پاس یہ وہ پاس ہے جہاں سے تمام فتوحات کرنے والی فوجیں سینٹرل ایشیا سے جب آیا افغانستان آتی تھیں دہلی پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس خیبر پاس کے ذریعے آتی تھیں، اور یہ وہی خیبر پاس ہے جہاں سے برطانیہ کی 16,000 ٹروپس جو ہیں وہ کابل کے اندر مطلب کہ افغانستان کے اندر داخل ہوئے، اور 1842 کے اندر اس کے بعد جب وہاں ان کو ایک قسم کی جھگڑا ہوا، جنگ ہوئی، اور تمام کے تمام ہلاک کر دیے گئے وہاں پر۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر واپس آیا جس نے یہ ڈورن لائن کو کراس کر کے پاکستان کے علاقے میں آنے کے بعد اس نے وہاں وہ بھی ہلاک ہو گیا، اور ہلاک ہونے سے پہلے اس نے ایک اپنی قوم کو یعنی برطانیہ کو ایک پیغام دیا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اس طرف کا رخ نہ کرنا آئندہ۔ اس سے کوئی سبق تو نہیں سیکھا۔ برطانیہ کے بعد روس نے بھی یہ کہانی پڑھی ہوئی تھی، ان کی تاریخی کتابوں میں بھی تھی، لیکن روس نے بھی وہاں پر آئے اور پھر ایک بڑی جدوجہد، ایک جہاد ہوا جس کا ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اس کے مطلب اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روس کو بھی وہاں سے شکست ہوئی، اور پھر امریکہ اور 52 ملکوں کی فوجیں جو ہیں وہ وہاں پر آئی سیف کے ذریعے، اور 20 سال تک وہ جدوجہد کرتی رہی وہاں، ایک جہاد کا مقابلہ کرتے رہے، اور آخر میں 15 اگست کو پچھلے سال انہوں نے وہاں سے ان کو جانا پڑا واپس، اور 31 اگست کو یعنی 15 اگست کو مجاہدین طالبان داخل ہوئے افغانستان کے اندر، اور 31 اگست کو امریکہ نے فوجیں اپنی وہاں سے نکال لیں۔ تو یہاں پر جارج بش بھی جب نائب صدر تھے جہاد افغانستان کے دوران ادھر آئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا وہاں پر۔ انہوں نے بھی جا کر پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنی بندوق جو ہے وہ افغانستان کی طرف لہرائی، یعنی کہ روس کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے۔ تو امریکی سفیر کا وہاں جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کیوں لے کر گئے اور کیوں نہیں لے کر گئے۔ ہماری کوئی امریکہ کے ساتھ جنگ تو نہیں ہے، اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس سلسلے میں بات کی ہے ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ نے کہا جی کہ وہاں کیوں لے کر گئے، اور پھر کچھ لوگوں نے نون لیگ کے جو ہیں یا اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے جو ہیں
انہوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ کہا کہ امریکی سفیر وہاں گیا اور وہاں پر 30 جیپیں یا ایمبولینسیں دے کر آیا. تو اب کیوں پی ٹی آئی کی حکومت جو کے پی کے اندر انہوں نے کیوں لی؟ عمران خان کی کوئی امریکہ کے ساتھ جنگ تو نہیں تھی. عمران خان نے صرف یہ کہا تھا کہ کیا آپ اجازت دیں گے اپنی سرزمین افغانستان کے یا کسی اور کے خلاف ہونے کے لیے امریکہ کو؟ تو انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. مطلب کہ میں نہیں دوں گا. اور ہر پاکستانی یہی سمجھتا ہے کہ ہم نہ دیں، کیونکہ ماضی کے اندر جب پرویز مشرف صاحب نے ان کو ایئر بیس دی اور یہاں سے جب انہوں نے ڈرون حملے کرنے شروع کیے تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا نقصان ہوا. 80,000 لوگوں کی جانیں گئیں، 7,000 کے قریب ہمارے فوج پاکستان کے جو ہے لوگ شہید ہوئے. تو یہ چیزیں پاکستان ہر کسی سے دوستی رکھنا چاہتا ہے، لیکن کسی کی جنگ میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے. اور یہی بات جو ہے وہ ماضی کے اندر ایکس پرائم منسٹر عمران خان بھی کہتے رہے کہ ہمیں صلح کروانے کے لیے جو ہے وہ پیش رفت کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کی جنگ میں. اسی معاملے میں یوکرین کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہوئیں جناب کہ انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، کنڈیم نہیں کیا. مطلب کہاں یوکرین کہاں پاکستان؟ ہم خود ایک دہشت گردی کی جنگ کے اندر سے گزرے ہیں، اور مطلب کون کون ہمارے خلاف بلوچستان میں اور دیگر جگہوں پہ جو کر رہا ہے. تو اس ایشو کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ آگے لے کر نہیں چلنا چاہیے. ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. اور اگر کے پی کی حکومت نے کوئی یو ایس ایڈ سے کچھ لیا ہے، ایمبولینسز لیے ہیں جو ہمارے لوگوں کے لیے استعمال ہوں گی، تو ایک اچھا جیسچر ہے امریکہ کا بھی. اور کے پی کی حکومت نے بھی اچھا کیا کہ ان کو ریسیو کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو ڈپلومیٹس کے ساتھ ملنا چاہیے. یہ دیکھتے ہوئے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے جو فری فار آل نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے ممالک کے سفرا کو بغیر فارن آفس کی اجازت کے لاہور، کراچی، ساہیوال، پشاور، طورخم جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو معلوم ہو کہ جہاد افغانستان کے خاتمے کے بعد امریکہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ مجاہدین کے ساتھ جو ان کے ساتھ فیکشنز تھے ان کے ساتھ ملاقات کرے. اور ایک امریکی سفیر ان دنوں میں جو پاکستان میں تھے بغیر فارن آفس کی اجازت کے انہوں نے پشاور جانا چاہا. ان سے وہاں ملاقات کرنی تھی اور شاید پھر کچھ لو اور کچھ دو کی بات جو بھی بات کرنی ہوگی انہوں نے. تو جب یہ خبر ہماری آئی ایس آئی کو ملی، کرنل بشیر ولی صاحب اس وقت ڈیوٹی پہ تھے، انہوں نے ایک وی لاگ بھی کیا ہوا ہے، آپ میرے اس آفیشیل چینل پہ اعجاز اللہ کو آفیشیل پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ویوز بھی کافی ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیا کہانی سنائی. تو اس کی خبر جب آئی ایس آئی نے جنرل ضیاء الحق شہید کو دی تھی تو انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر کو آپ اٹک کے بارڈر پہ روکیں، اٹک پہ ان کو روکیں، اور انہیں بتائیں کہ صدر پاکستان کا یہ پیغام ہے، جنرل ضیاء الحق شہید کا یہ پیغام تھا کہ آپ بغیر اجازت کے جا رہے ہیں، آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ بغیر اجازت کے وہاں جائیں گے تو پھر واپس اس راستے آپ نے نہیں آنا، آپ پھر افغانستان کے راستے واپس جائیں گے. تو جب یہ اسے بتایا گیا تو اس نے واپس مڑا، اور کرنل بشیر ولی نے ان سے کہا کہ اگر آپ صدر پاکستان کو ملنا چاہیں گے، معذرت کرنا چاہیں گے تو میں ارینج کروا دیتا ہوں. اور پھر وہ سیدھا آرمی ہاؤس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو اسی طرح سے پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ جب چاہیں تو آپ بتا کر جائیں. اسی طرح فرانس کے کچھ ڈپلومیٹس نے جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کوہوٹا کے گرد و نواح میں کچھ تصویریں کھینچنے کی کوشش کی تھی، اور پھر جب وہ پکڑے گئے تو ان کی بہت پٹائی ہوئی، کیونکہ وہ ڈپلومیٹک کار میں نہیں تھے، ایک پرائیویٹ گاڑی میں خفیہ طریقے سے جانے کی کوشش کی تھی. تو اس پہ بھی بڑا لے دے ہوئی. بعد میں انہوں نے بھی آ کر معذرت کی. تو اس وقت بھی جنرل ضیاء الحق شہید نے کہا تھا کہ یہ فرانس کی جگہ امریکن ہوتے تو ان کی بھی پٹائی وہاں پر ہونی تھی. تو اس لیے ہم ایک آزاد خود مختار ملک ہیں. ہماری آزادی اور خود مختاری کے اندر اگر کوئی مداخلت کرے گا تو ہم اس کا راستہ روکیں گے. لیکن اگر کوئی فارن آفس کی اجازت سے سرکاری ہیلی کاپٹر کے اندر، چاہے وہ فوج کا ہے
وہاں جا رہا ہے، کوئی بریفنگ لے رہا ہے، وہاں کے حالات کا جائزہ لے رہا ہے، تو اس پر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ کسی نے جب اعتراض کیا تو اس بات پہ اعتراض کیا کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ ہماری سرزمین استعمال ہونی بھی نہیں چاہیے. یہی میں بات تھی جو کنوے کرنا چاہ رہا تھا، کہ میں سن کے اور پڑھ کے ٹویٹر کو دیکھ کے کان بھی پک گئے تھے اور آنکھیں بھی تھک گئی تھیں. تو میرا خیال ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں. بہت شکریہ.